مومن اور منافق میں تمیز کرنے والی چیز جہاد تھی. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. تو پیمانے بدلتے رہتے ہیں. تو اس کا ایک مرجع کہ وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اگرچہ وہ مسلمان ہیں اور اگر وہ کافروں کے خلاف تم سے مدد مانگے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے. وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. ہاں اگر یہ ان کے خلاف مدد مانگے جن کا تم سے معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی نہیں کرنا. یہ جو ہجرت انہوں نے نہیں کی اس کا تھوڑا سا احساس انہیں دلا دیا جائے. تو فرمایا کہ اگر تم ان غیر مہاجر مسلمانوں کے ساتھ توارث کا سلسلہ قائم رکھو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. دوسرا مطلب تھا کہ قلبی محبت کافروں سے نہیں رکھنی. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. یہ ایک دوسرے کے دوست تھے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. تو اگر تم ان سے قلبی تعلق اور دل کی محبت رکھو گے، دیکھیں ایک ہوتا ہے مدارات آنا جانا، ایک ہوتا ہے مواسات خوشی اور غم میں کبھی کبھی آنا جانا، اور ایک ہوتا ہے معاملات، اور چوتھی چیز ہوتی ہے موالات. موالات مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کافروں کے ساتھ جائز نہیں ہے. قرآن نے سورہ انفال میں بھی کہا اگر کافروں سے دل کی محبت رکھو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. مسلمانوں نے اسرائیل اور امریکہ سے قلبی محبت رکھی. یو اے ای نے اسرائیل کو گو ہیڈ دیا حملہ کرو، اردن خاموش رہا. مصر کو اپنے تعلقات کی فکر رہی، سعودیہ اپنی بادشاہت کو بچانے کی فکر میں لگا رہا. پاکستان نے بھی اپنی سیاسی مجبوریوں کو جواز بنا کر ان کا ساتھ نہیں دیا، یعنی فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، خاموش رہے. یا یہ کہ ان مسلمان ملکوں کے دلوں میں ان کافروں کی قلبی محبت، قلبی تعلق تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے فلسطین کو اکیلے چھوڑ دیا، تنے تنہا چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، بے آسرا چھوڑ دیا. 60,000 مسلمان شہید ہو گئے، 32,000 اس میں عورتیں اور معصوم بچے تھے، 1 لاکھ زخمی ہو گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے، 36 ہاسپٹلز کو بمبارمنٹ کی نظر کر دیا گیا، مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال کر دیا گیا، عورتوں کی عزتیں نیلام ہوئی ہیں. لیکن سلام ہے ان مجاہدین پر جنہوں نے کھنڈرات پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنایا ہے. سلام ہے اس ماں کو جس نے 4 بیٹوں کی شہادت کے بعد کہا میں نے حضرت خنسا کی یاد کو تازہ کر دیا. سلام ہے اس ماں کو جس نے ام عمارہ کی یاد کو تازہ کیا، جس کو بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے وہ جملہ کہتی ہے لہذا اليوم ارزاقہ، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا. اب امریکی صدر کہتا ہے میں پھر حملہ کروں گا اور غزہ کے لوگوں کو اردن اور مصر منتقل کر دوں گا، غزہ کی تعمیر نو کروں گا، پوری دنیا سے لا کر یہودیوں کو یہاں پر بساؤں گا. یہ وہی معاہدہ ہے جو 1916 میں بالفور ڈکلیریشن برطانوی وزیر اعظم نے یہودیوں کو لا کر وہاں پر بسایا تھا. تو الا تفعلوہ، اگر تم قلبی محبت رکھو گے، مسلمانوں کو اکیلے چھوڑ دو گے، زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تیسرا مطلب الا تفعلوہ کا، اگر تم آپس میں تناصر نہیں کرو گے، تعاون نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آؤ گے. اخوت اس کو کہتے ہیں. چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم بھی، سارے جہاں قدر ہمارے
جگر میں ہے. آج مسلمان اگر قرآن کے عالم کو لے کر کھڑا نہیں ہوا، علماء کے ساتھ اس کا تعلق برقرار نہیں رہا، میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ نام کا مسلمان ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن بطور رسم کے رہ جائے گا. تو آج وہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز جو 2 باتیں دین کی کرتے ہیں، تیسری بات میں شرارت کر جاتے ہیں، آپ کو پتا نہیں چلتا، لیکن ہمارے نوجوان ان کے عقائد، ان کے افکار، ان کے خیالات وہ کفریہ ہو چکے ہیں. ان مسجد اور مدرسوں کے اس منبر و محراب کے حقیقی وارثوں سے تعلق جو کمزور پڑتا جائے گا، ایمان خطرے میں پڑتا چلا جائے گا. یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. میری عادت ہے کچھ جملے اور حدیثیں وہ مجمع سے کہلواتا ہوں، سوچ کے کہنا، استحضار سے کہنا. اس کا مطلب علماء انبیاء کے وارث سے، العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ نے گھر لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، آپ اس کے وارث سے معلومات لیتے ہو، ایرے غیرے سے نہیں لیتے. اگر دین سیکھنا ہے کسی ڈاکٹر سے نہیں، کسی انجینئر سے نہیں، کسی پلمبر سے نہیں، کسی موٹیویشنل اسپیکر سے نہیں، کسی میڈیائی اسکالر سے نہیں، وہ العلماء ورثۃ الانبیاء. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو علماء حق ہے، یہ علماء سو ہے. اب یہ فیصلہ بھی عوام کرتی ہے، یہ علماء حق ہے اور یہ علماء سو. اس سے زیادہ خطرے کی بات کیا ہو؟ صحیح نہیں کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا مولوی دین کے ٹھیکیدار ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہے. اور چوکیدار چور کو برا لگتا ہے، چوکیدار چور کو زہر لگتا ہے، وہ اس کی چوری پکڑتا ہے. اسمبلی میں علماء ہوتے ہیں، ان کی چوری پکڑتے ہیں تو ان کو وہ زہر لگتے ہیں. مسجد اور مدرسوں میں ہر جمعے میں جب کوئی ٹرانسجینڈر ایکٹ ہو، ڈومیسٹک وائلنس بل ہو، فورس کنورجن بل ہو یا حدود آرڈیننس ہو، کوئی بھی ایسی بات آتی ہے، علماء ممبر پر عوام کو بتاتے ہیں، عوام کو متوجہ کرتے ہیں، عوام اڑ جاتی ہیں، احتجاج کرتی ہے، پروٹیسٹ ریکارڈ ہوتا ہے اور ان کی امیدیں دم توڑ دیتی ہیں. ان کو جو کروڑوں فنڈ ملا ہوتا ہے کیے کرائے پر پانی ہو جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. غصہ تو ان کو آئے گا، اتنا تو ان کا بنتا ہے. ہاں، اسی لیے آپ کو ان علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا، ان علماء کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا. مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ جامعہ اشرفیہ میں ایک تقریب تھی اور گورنر پنجاب آئے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے. تو گورنر پنجاب نے جذبات کی رو میں بہہ کر کچھ کہہ دیا. اچھا، یہ لوگ جب مدرسوں میں آتے ہیں نا تو ہم ان کو اتنا پروٹوکول دیتے کہ دین آگے قابل نہیں. ہاں، یہ ہضم ہونا بھی بڑی چیز ہے بھائی. کسی سے علم ہضم نہیں ہوتا، کسی سے دولت ہضم نہیں ہوتی، کسی سے عزت ہضم نہیں. اب اس کو پروٹوکول دیتے، بڑے بڑے علماء کے بیچ میں اس کو بٹھا دیتے. بلانے والا بھی کہتا ہے گورنر صاحب تو ایسے ہیں، اسپیکر صاحب کی تو بات ہی کیا ہے، ایسا مخلص، ایسا عاشق رسول، ختم نبوت کا ایسا پہرے دار، عظمت صحابہ کا ایسے وکیل. وہ بیچارہ خود بھی سوچ رہا ہوتا ہے یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے کسی اور کے بارے میں. وہ کہا کہ بہت بڑے تو نہیں، بس ہم جیسے کمزور کوئی خطیب تھے، اسٹیٹ سیکریٹری نے تو کوئی زیادہ ہی تعریفات، القابات، زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے، اتنے قصیدے پڑھے، اس کے ذہن میں تو وہی چیزیں گونجنے لگی.
اس نے خطاب کیا. خطاب کے بعد بھائی لوگ تو شروع میں بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، حضرت صاحب کہاں تک پہنچے، خیریت، آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا حضرت آپ تو، لیکن بعد میں اکثر مینکل صاحب فرماتے ہیں کہ بعد میں کبھی کبھی گاڑی بھی نہیں ہوتی. تو اب مجمع چھٹ گیا، وہ اکیلے اب پیدل روڈ پہ جا رہا ہے. کوئی سرایا اور مسافر خانہ نظر آیا اور اس نے کہا رات یہاں گزار لوں گا. دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر کھڑکی کھول کر جو چوکیدار تھا اس نے کہا کون؟ اس کے ذہن میں وہی القابات گونج رہے. کہا علامۃ الدہر والقہر والغزل والفجر والظہر والعشاء، خطیب بے بدل، نڈر بے باک اور مقرر شعلہ بیان، شیری بیان. اس نے کہا بھائی اتنے افراد کی جگہ نہیں ہے، دروازہ بند کر. اور ابھی تو نیا ڈرامہ ہے، بولا جی مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت دانش ہاں وہ تمہارے ماتحت جو ہیں ان کا حال ہم نے دیکھ لیا. وہ ایمان دے خلا معلوم دے پر واجب ری تو دے مواہدہ سنا. جتنی بھی بڑی مونچھے ہو نا، لیکن وہ گھر والوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اندر سے کتنا شیر ہے. تو بہرحال وہ جامعہ عباسیہ بہاولپور، حکومت نے کہا تھا کہ ہم اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیں گے اور دیا، اور ہم اصلی تعلیم اور مذہبی تعلیم کے اشتراک کا ایک ایسا میکینزم قائم کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. آج حال دیکھ لو، وہ مدرسہ تو نہیں رہا، یونیورسٹی کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. زمن پہ پختو کی وائی نہ دا دین شا و نہ دا سادین شا، نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، نہ خدا ملا نہ مثال صنم، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. بند مٹھی سے جو اڑ جاتی ہے قسمت کی پری، اس ہتھیلی میں کوئی چھید پرانا ہوگا. تمہارے پرانے جرائم اور کرتوت ہمارے سامنے ہیں. تمہارا ایجنڈا اور جن کے ٹکڑوں پر تم پلتے ہو ان کی نیتیں ہمیں معلوم ہیں، ہمارے اکابر کو معلوم ہیں. ہم کسی سازش کا شکار نہیں ہوں گے، اعلی کار نہیں بنیں گے. اسی طرح اوکاڑا میں ایک دوسرا ادارہ بھی تھا، اس کا نام غالباً جامعہ عثمانیہ تھا. اس کا حال دیکھ لو. وہ کہا کہ ایک سرکاری اسکول تھا تو اس میں ایک نئے ٹیچر کا تقرر ہوا. پہلا دن تھا اس کا، کلاس میں گیا اور تھوڑی دیر بعد سارے بچوں کو باہر لائن میں مرغا کر دیا. ہیڈ ماسٹر صاحب پریشان، بھائی پہلا دن ہے، ساری کلاس کو مرغا بنا کے باہر کر دیا. تو وہ آ کے کہنے لگا کہ استاد صاحب خیریت؟ بولے اتنے نکمے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا ہے؟ ایک کہتا ہے میں نے نہیں توڑا، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں توڑا. اچھا ہیڈ ماسٹر صاحب کا لیول چیک کرو. وہ پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا بچے نہ کسی نے توڑ دیا ہوگا، چھوڑو جانے. ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. جو ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھا نا وہ بھی دورے پر، اچانک وہ آ گیا. اس نے دیکھا بھائی کیا ماجرا اور تماشا بنا ہوا ہے، کیا ہوا؟ کہا جی ہم نے بچوں سے پوچھا ہے کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا ہے. تو اس نے کہا جس نے بھی توڑا ہے پیسے مجھ سے لے لو، ان کو جانے دو. یہ تو حال ہے. اللہ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان علماء نے اپنی جانوں پر کھیل کر قربانیاں دی ہیں. ابھی جو حضرت کا تذکرہ ہو رہا تھا، ذکر خیر، اور بہت اچھے انداز سے خراج تحسین پیش کیا ہمارے شاعر صاحب نے. تو ان لوگوں کی محنت ہمیں ریئلائز نہیں ہوتی، صحیح ادراک نہیں ہوتا. ورنہ یہ بڑے بڑے علماء اور اکابر کسی کاروباری فیلڈ میں ہوتے، کسی دنیاوی عہدے پر فائز ہو جاتے، اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں. ہمیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ اکبر کبیرہ، بس اس کو پکڑ کر جو ہے وہ پروپیگنڈے کرتے. العلماء ورثۃ الانبیاء، جنہیں پیغمبر نے اپنا وارث قرار دیا، ان میں اہلیت ہے، ایبیلٹی ہے.
اسی لیے علماء حق کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ہے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب نے سنا ہے نا، بہرحال وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب کہنے لگے پنجاب یونیورسٹی میں گورنر صاحب، جامعہ اشرفیہ میں گورنر صاحب آ گئے اور اپنی سپیچ میں جذبات میں آ کر کہا کہ جی مدارس میں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، یہاں سے انجینئر بھی نکلنے چاہیے، یہاں سے چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی نکلنے چاہیے۔ بہرحال جب ان کی بات ختم ہوئی، مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تو وہ فرمانے لگے کہ گورنر صاحب کی بات تو ٹھیک تھی، جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ گورنر صاحب کا گیلا تو ٹھیک تھا لیکن جگہ اور مقام ٹھیک نہیں۔ یہ جگہ نہر سے اس پار سوال کرنے کی تھی، اس پار پنجاب یونیورسٹی۔ بھائی یہ سوال ان سے کرو کہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، انجینئر کیوں نہیں بنتے، چارٹر اکاؤنٹنٹ کیوں نہیں بنتے؟ ہم سے تو یہ پوچھو کہ جس مقصد کے لیے مدارس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا کہ مسلم تشخص برقرار رہے، مسلم آئیڈینٹی برقرار رہے، مصر، مراکش اور الجزائر جیسا حال نہ ہو، مسجدوں کو تالے نہ لگے۔ الحمدللہ مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے، عیدین کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، رمضان میں مصلی پر تراویح میں قرآن سنایا جا رہا ہے، تبلیغ کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، حج عمرے پر لوگ جا رہے ہیں، سروں پر عمامے ہیں، چہروں پر داڑیاں ہیں، عورتیں برقعے زیب تن کرتی ہیں، بچوں کو قرآن پڑھانے والے موجود ہیں، طلاق اور میراث کے مسائل بتانے والے مفتی موجود ہیں۔ مدرسے کا قیام جس مقصد کے لیے عمل میں لایا گیا تھا الحمدللہ 100% اس میں کامیاب ہے۔ اور مدارس میں یہ جو اتنا بڑا مقابلہ کیا باطل کے ساتھ، تو حکومت نے ان کو کوئی فنڈ دیا نہیں بلکہ فنڈ ان سے لیا ہے۔ کسی نے اعتراض کیا، دیا بھی نہیں تو لیا بھی نہیں، میں نے کہا نہیں لیا ہے۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، انکم ٹیکس بل، پراپرٹی ٹیکس بل، اور یہ جمع کرا دو، وہ جمع کرا دو، ان کا بس نہیں چلتا۔ لیکن اگر اخلاص و للہیت ہو، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کی محنت 100 سال پہلے شروع کی۔ میوات چھوٹا سا گاؤں، اس زمانے میں دہلی، بمبئی، لکھنؤ بھی چھوٹا تھا لیکن میوات تو بہت چھوٹا تھا۔ جب انہوں نے یہ محنت شروع کی، ان کا اپنا اخبار نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹا، گوگل نہیں تھا، پینا فلیکس اور بینر نہیں تھا۔ آج پوری دنیا میں جاؤ، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں، جزیروں میں آپ کو دعوت اور تبلیغ کی محنت نظر آئے گی۔ کیا تھا ان کے پاس؟ اخلاص۔ دیوبند کا نام کس نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے بھائی؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا نام بھی سب نے سنا، دیوبند کا نام بھی سب نے سنا۔ جب ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد تھا، ایک شاگرد تھا، ان کے پاس ان کا اپنا اخبار نہیں، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، گوگل، واٹس ایپ، پینا فلیکس، بینر، کچھ بھی نہیں۔ آج پوری دنیا میں جاؤ، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں، جزیرے میں دیوبند کے ثبوت نظر آئیں گے۔ جرأت اور جمع مردی کے ساتھ باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس اخلاص تھا، جرأت تھی۔ جب احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلوں میں رکھا گیا، جسم فریز ہو گیا تھا، 4 گھنٹے کے بعد جسم کو نکالا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ انگریز نے پوچھا بتاؤ اپنے مشن اور موقف سے پیچھے ہٹو گے؟ انگلی کے اشارے سے کہا لاہوری کے جسم کو برف کی سلوں میں رکھ کر ٹھنڈا کرنے والے انگریز سن، سینے میں لگی ہوئی آگ
ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدا پر جھکی تو نہیں۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، ان بچوں کو حافظ قرآن، حامل قرآن، عامل قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔